رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امام باقر علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں۔ امام باقر یعنی باقر العلوم، یعنی علم کو شگافت کرنے والا، وہ امام جس نے بہترین طریقے سے لوگوں کو علم سے نوازا اور ہمارے لوگوں کی تربیت کی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتائیں، جب ہم کسی عام بچے میں کوئی اچھائی یا کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، یا پھر برائی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ارے پتہ نہیں اس کی ماں نے اسے کچھ سکھایا نہیں ہے۔ تو جب ہم لوگوں کی اچھائی، عام سے لوگوں کی اچھائی کا سہرا، کریڈٹ ان کی ماؤں کو دیتے ہیں، تو پھر ایک معصوم کی والدہ کو کریڈٹ کیوں نہ دیا جائے؟ کیونکہ ان والداؤں کا کریڈٹ ڈیو ہے ایسے زمانے کو جو امام دیے ہیں، جو باقر العلوم کہے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان کی والدہ کا ذکر کریں اور جانیں اس بی بی کو کہ یہ کون تھیں۔ اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ تفسیر رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپا، جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن تو کر ہی دیا ہے اس بی بی کا کہ آج ہم کس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ بی بی کون تھی اور ان کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں باقر العلوم کہا جاتا ہے، علم کو شگاف کر دینے والا، اور ایسے شگاف کیا علم کو انہوں نے کہ آج پوری کائنات میں جو علم کا صدقہ بٹ رہا ہے وہ انہی کے در سے ہے۔ بے شک۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام باقر کی ولادت کے دن کو یوم استاد کا نام دیا گیا۔ اچھا، جی، یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ آج بھی امام باقر کی جب ولادت کا دن آتا ہے تو یوم اساتذہ کے نام پر جشن کیا جاتا ہے، اور استادوں کو باقاعدہ طور پہ انعامات یا تحفوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ایسی ہستی ہیں، اور ان ہستی کو پروان چڑھانے والی جو خاتون ہیں وہ جناب فاطمہ بنت حسن ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں، جو اگر نسل کے اعتبار سے ان کا سلسلہ دیکھا جائے تو رسالت و عصمت سے جا کر ان کا سلسلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی خاتون ہے کہ جو معصوم کی بیٹی، معصوم کی ماں، معصوم کی زوجہ، جن کے دادا بھی معصوم، جن کے بابا بھی معصوم، جن کا بیٹا بھی معصوم، اور وہ پھر وہ خاتون کون ہے، تو ایک ہی نام ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جو چاروں طرف سے عصمت میں گھری ہوئی ایک خاتون ہے وہ فاطمہ بنت حسن کی ذات ہے۔ اتنی باکردار یہ خاتون تھی کہ مؤرخین کو کتابوں میں یہ لکھنا پڑا کہ یہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ پاکیزہ، طاہرہ، فاضلہ، صالحہ تھیں، اور اسی وجہ سے ان کو یہ جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے کہ ایک معصوم کی ماں، ایک معصوم کی بیوی، ایک معصوم کی بیٹی، ایک معصوم کی پوتی ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان کا جو نام ہے فاطمہ ہے، کچھ روایت یہ کہتی کہ شاید امام حسن نے ان کا نام زینب بھی رکھا تھا۔ اگر ہم دیکھیں ائمہ کے کردار میں تو ہمیشہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام یا فاطمہ رکھے، بیٹا ہے تو علی رکھا، ہے نا۔ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں امام سجاد سے ابن زیاد مخاطب ہوا تھا اور پوچھا تھا نام تمہارا کیا ہے، تو امام سجاد نے بتایا تھا میرا نام علی ہے، میں امام حسین کا بڑا بیٹا ہوں، کہ وہ تو علی کربلا میں مارا گیا، جناب علی اکبر، تو آپ کا نام بھی علی کا، میرا نام بھی علی ہے۔ آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا، سب بیٹوں کا نام علی رکھا، تو امام سجاد نے اس مقام پہ فرمایا تھا میرے بابا حسین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا، اور اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیں گا میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ لہٰذا امام حسن نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے اس نام کے علاوہ اپنی پھوپھی کے نام پر ائمہ نے نام رکھے اپنی بیٹیوں کے، یا زینب رکھا یا فاطمہ رکھا۔ اسی وجہ سے محبت فاطمۃ الزہرا کی ذات کی وجہ سے ان کا نام امام حسن نے فاطمہ رکھا ہے۔ اور ان کے القابات کے سلسلے سے اگر بات کیا جائے تو ان کے لقب ہیں صدیقہ، آمنہ، تقیہ اور محسنہ، اور ان کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک لقب ہے ام عبداللہ۔ اگر آپ نے نام سنا ہوگا صحیفہ فاطمہ کا،
اور ان کی فضیلت کے سلسلے سے اگر ہم دیکھیں تو جابر بن عبداللہ انصاری جو روایت نقل کرتے ہیں امام حسن کی ولادت کے موقع کا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا نبی کریم کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے کہ گلیاں معطر ہے اور گھر معطر ہے، اور جب میں دستک دے کر اجازت لے کر اندر داخل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ امام حسن کی ولادت ہوئی ہے. اور اسی موقع پر میں نے ایک صحیفہ دیکھا جو شہزادی کے بالکل قریب تھا. میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر پڑھنا چاہا تو شہزادی نے مجھے بتایا کہ یہ وہ صحیفہ ہے جس میں ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے نام موجود ہیں، اچھا. اور تمام ائمہ کے اور معصومین کے نام بھی اس میں درج کیے گئے ہیں. اور اس میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ان کا تذکرہ جناب فاطمہ بنت حسن کا موجود تھا اور اس میں نام ان کا باقاعدہ لکھا ہوا تھا. اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا تھا ابو جعفر محمد ابن علی معروف بے باقر، یعنی جو باقر کے نام سے معروف ہوں گے، مشہور ہوں گے. اور ان کی ماں کا نام اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ ان کی ماں ام عبداللہ دختر حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ اس طرح سے اس صحیفے میں بھی ان کا تذکرہ اور ان کا نام موجود ہے. تو آپا امام زین العابدین علیہ السلام کا عقد بی بی فاطمہ بنت حسن کے ساتھ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کو دنیا سے چھوڑ کر گئے تھے، اور ان اولاد میں سے امام حسن اور امام حسین جو خاص تھے، مخصوص تھے، جن کو رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے. اور انہی میں سے جب امام حسن کی بیٹی کو امام حسن چھوڑ کر گئے تو دورے امام حسین تھا، امام حسین کی امامت کا دور تھا، جب امام حسین نے شادی کروائی تھی امام زین العابدین کی جناب فاطمہ بنت حسن سے، اور ان کا عقد ہوا. اور جب ان کے عقد کو پوری کائنات نے دیکھا اور جب علماء کی نگاہ پڑی اور جب ائمہ کی نگاہ پڑی تو پھر امام باقر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا پڑا کہ یہ دونوں طرف سے علوی ہیں، ماشاء اللہ. ماں کی طرف سے بھی علوی ہیں، لہٰذا انہیں علویین کہا گیا امام باقر کو. دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، ماں بھی ہاشمی اور بابا بھی ہاشمی، لہٰذا ان کو ہاشمیین کہا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا یہ دونوں طرف سے فاطمی ہیں، لہٰذا ان کو فاطمیین کہا گیا امام باقر علیہ السلام کو. یہ علویین بھی ہیں، فاطمیین بھی ہیں، یہ ہاشمیین بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی مادر گرامی نسل رسالت سے ہیں، امام حسن کی بیٹی ہیں. اور اس طرح سے پھر ان کا عقد امام حسین کے زیر نگرانی میں قرار پایا تھا. بہت تفصیلی بات تاریخ میں ان کے لیے درج نہیں کی گئی. اچھا. امام باقر علیہ السلام کے ولادت کے موقع کا کچھ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ کیسا موقع تھا، کس وقت ولادت ہوئی؟ جی ان کے تذکرے میں ایک تذکرہ یہ بھی ہے کہ جس وقت امام باقر علیہ السلام ان کے شکم مبارک میں تھے اس وقت ان کو کافی ضعف محسوس ہوتا تھا، کمزور ہو گئی تھی یہ جسمانی اعتبار سے، اور بعض اوقات ان کے جسمانی اعتبار سے ان کو اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں. اور ایک دن پھر انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی صدا ہے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور کوئی نور ہے جو ان سے کہہ رہا ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارا عقد ایک معصوم سے ہوا ہے، اور اب جو اس وقت تمہارے شکم میں ہے وہ بھی ایک معصوم ہوگا، اور یہ جب دنیا میں آئے گا تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ بردبار ہوگا اور سب سے زیادہ دانا ہوگا. دانا یعنی عقل مند، یہ سب سے زیادہ عقل مند ہوگا اور یہ سب سے زیادہ بردبار ہوگا. یعنی بردبار کے آپ ایسے آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا، غم اٹھانے والا، صبر کرنے والا یہ بیٹا ہوگا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے خواب سے بیدار ہوتی ہوں تو میں نے واقعاً اپنے گھر کے ایک گوشے سے آوازوں کو سنا ہے، اور پھر مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہ جو آوازیں آتی ہیں اور بار بار بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے شکم میں ایک امام ہے، تمہارے شکم میں ایک عصمت ہے، موجود ہے جس کے پاس عصمت کا درجہ ہوگا، یہ بار بار جو آوازیں ہوتی تھیں یہ فرشتوں کی ہوتی تھیں. اچھا. یعنی ملائکہ ان کے گھر میں آ کر انہیں بشارت دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اس خواب کے بعد جب مجھے بشارت مل گئی کہ اب جو آنے والا ہے جو میرے شکم میں ہے، میرے اندر ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی ہمت آئی کہ پھر
کبھی کسی طرح کی کوئی کمزوری مجھے جسم کے اعتبار سے محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کا جو میرے شکم میں جو موجود تھا بچہ، اس کی طاقت اب میں محسوس کر پا رہی تھی، اور ان کی عصمت کی وجہ سے، ان کی طہارت اور ان کے درجے کی وجہ سے خود میرے اندر بھی ایک طاقت اور توانائی پیدا ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ۔ آپا یہ بتائیں کہ امام باقر علیہ السلام کا بچپنا ان کے ساتھ کیسا رہا، اور کیا یہ بی بی کربلا میں موجود تھیں؟ کتنا وقت گزارا انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر موجود تھے، اور اس وقت جو ان کی عمر مبارک بتائی جاتی وہ 5 سال کی، تقریباً وہ 5 سال کی تھے جب کربلا میں موجود تھے، اور خود یہ خاتون، یہ بی بی بھی کربلا میں موجود تھی، جناب فاطمہ بنت حسن بھی کربلا کی سرزمین پر موجود تھی۔ جی۔ اپنے بیٹے کے لیے یہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے اندر جو معجزات دیکھے وہ یہ تھے کہ میرے بیٹے نے دنیا میں آتے ہی ساتھ قبلہ رخ ہو کر سجدہ کیا اور اللہ کی حمد و ستائش کی۔ خدا کی حمد و ستائش کرنے کے بعد جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی پیشانی سے اور اس کی ہتھیلی سے ایک نور نکل رہا ہے، اور وہ نور پیشانی اور ہتھیلی سے پورا دن نکلتا رہا، اور اس نور سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرا پورا حجرہ منور تھا۔ وہ بچپنا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹے کے نور سے پورا حجرہ منور ہے، اسی بیٹے کو انہوں نے 5 سال کی عمر میں زنجیروں میں دیکھا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر امام باقر کو جیسے امام سجاد کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، ویسے ہی امام باقر کو بھی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جس طرح سے رسن کے ساتھ جناب سکینہ موجود تھیں بیبیوں کے صف میں، اسی طرح امام سجاد کی زنجیر کے ساتھ امام باقر کو بھی باندھا گیا تھا۔ اپنے معصوم سے بچے کے بچپنے کو اس طرح سے ظلم و ستم میں دیکھنے کا جو ایک درد برداشت کیا ہے وہ جناب فاطمہ بنت حسن ہے، اور نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس ظلم اور ستم پر صبر کرتی رہی، صبر و تحمل کے ساتھ کام لیتی رہیں۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ یہ کربلا کی سرزمین پر تھیں، تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر یہ امام حسن کی بیٹی ہیں تو دوسری طرف یہ جناب قاسم کی بہن ہے۔ جی درست ہے، جناب قاسم کی بہن ہے، امام حسن کی بیٹی ہیں۔ تو آپا کیا یہ بی بی فروا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہوئی؟ نہیں، یہ امام حسن کی دوسری جو بیوی تھی، زوجہ تھی، ان کی یہ بیٹی ہیں۔ ان کا نام ام اسحاق تھا، یہ ام اسحاق کی بیٹی ہیں، اور جناب قاسم جناب ام فروا کے بیٹے ہیں، لیکن ہے تو بھائی اور بہن نا۔ جی۔ کربلا کی سرزمین پر جہاں ایک طرف اپنے بیٹے کو زنجیر میں دیکھ رہی ہیں، اچھا کیا صرف بیٹے کو زنجیر میں دیکھ رہی تھیں؟ امام سجاد شوہر تھے، اپنے شوہر کو زنجیر میں دیکھا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام سجاد ان سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے کہ دائمی عقد صرف انہی سے کیا ہے، اور کسی دوسری خاتون سے امام سجاد نے دائمی عقد نہیں کیا، یہ ایسی خاتون ہے۔ اور انہوں نے اپنے شوہر کو زنجیر میں دیکھا، اپنے بیٹے کو زنجیر میں دیکھا، ان کے رخ پر تماچا لگتا ہوا دیکھا، اور پھر اس کے بعد دوسری طرف اپنے بھائی جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، اور صبر کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین اپنے ساتھ خواتین کو کربلا میں لے کر گئے تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے جس پر ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، ہم اس موضوع پہ نہیں جائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین کربلا میں خواتین کو لے جا رہے ہیں، خواتین کی کیا ضرورت تھی، لیکن خواتین کو امام حسین کربلا میں اپنے ساتھ لے کر گئے، یہ اس کی وجہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ماں کی وہاں پہ ضرورت اس لیے تھی کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو صبر کرنا سکھا سکتی ہے، موٹیویٹ کر سکتی ہے سب سے زیادہ، تو وہ ایک ماں ہے۔ جی۔ اپنے شوہر کی کوئی طاقت بن سکتی ہے تو وہ ایک بیوی ہے۔ اپنے بھائی کو کوئی دلیری اور شجاعت سکھا سکتی ہے تو وہ ایک
بہن ہے. جناب فاطمہ بنت حسن نے کربلا کی سرزمین پر ایک بہن کا کردار بھی دکھایا, ایک صبر کرنے والی بیوی کا بھی کردار دکھایا, اور ایک صبر و تحمل کے ساتھ وقت کے امام پر قربان کر دینے والی اپنے اولاد کی ماں کی شکل میں بھی وہ دنیا کے سامنے آئی. حالانکہ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا, ان کا ذکر کسی مجلس میں بھی نہیں کیا جاتا ہے, کسی مجلس کے مصائب میں بھی ان کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا ہے, مگر یہ کربلا کی سرزمین میں تھیں اور انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے, امام سجاد کے اوپر ہوتے ہوا ستم دیکھا, اپنے بیٹے پر ہوتے ہوئے ظلم و تشدد کو برداشت کیا, اور پھر یہ اپنے بیٹے کی طاقت بنی رہی, اپنے شوہر کی شجاعت بنی رہی, اپنے بھائی کے لیے یہ ایک کہہ سکتے ہیں موٹیویشنل خاتون بنی رہیں, اور اس طرح سے انہوں نے اپنے سفر کو کربلا کی سرزمین پر بھی جاری رکھا, اور وہاں سے اسیروں کے ساتھ پھر مدینہ بھی واپس آئی ہیں. آپا کیا ان کے امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ دیگر بچے ملتے ہیں, کوئی بیٹی کوئی بیٹا؟ ان کو تاریخ کہتی ہے کہ ایک اور بیٹا موجود تھا جو امام باقر سے بڑے تھے, وہ اچھا, ان کا نام عبداللہ تھا, جس کی وجہ سے ان کو عبداللہ کہا جاتا ہے. جی جی. اور ان کا نام عبداللہ باہر ہے. باہر کہتے ہیں چمکدار کو, نورانی, روشن. چونکہ جناب عبداللہ کی جو رخسار تھے وہ بہت چمکتے تھے, اور ان کے چہرے سے بہت نور نکلتا تھا, اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے, ان کا جمال بہت زیادہ تھا, اس وجہ سے ان کو عبداللہ باہر کہتے ہیں. وہ بھی جناب فاطمہ بنت حسن کے بیٹے ہیں, یہ 2 بیٹے. اس کے علاوہ اور 2 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کا نام حسن و حسین رکھا گیا تھا, اور وہ بہت چھوٹے تھے, بچپن کے عالم میں ہی دنیا سے چلے گئے ہیں. اچھا, تو پھر یعنی یہ 2 ہی بیٹوں کا ذکر ملتا ہے, بیٹی کا کوئی ذکر بیٹی کا تذکرہ نہیں ملتا. 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے, جس میں 2 بچپن میں چلے گئے, ایک عبداللہ باہر ہے اور ایک امام باقر علیہ السلام. آپا یہ بھی فاطمہ بنت حسن ہیں, جو ان کی وفات کیسے ہوئی, کب ہوئی, اور ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ دیکھیں, چونکہ یہ اس وقت کی خاتون ہے جب بنی امیہ کا دور تھا, اور بنی امیہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ جہاں ان کی کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے. جی. اہل بیت کا نام لینے پر بھی سزائیں دی جاتی تھی, ان کو مدد کے لیے پکارنے پر بھی سزائیں دی جاتی تھی, ان کا تذکرہ کرنے پر زبانیں کاٹ دی جاتی تھی. اس دور کی یہ خاتون ہے, لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ نے ایسا ماحول بنا دیا تھا, اس طرح کے ظلم و تشدد اس وقت جاری تھے کہ ان کی پھر وفات کب ہوئی, ان کا جنازہ کیسے اٹھایا گیا, اور ان کی قبر کہاں بنائی گئی, اس کا کوئی نشان ہی نہیں مل سکا. لہٰذا پرومیننٹ پرسنالٹی جی کہ 2 اماموں کی, ایک کی والدہ, ایک کی زوجہ, اور ایک کی بیٹی, ایک کی ماں. صحیح بات ہے. اور اتنی پرومیننٹ پرسنالٹی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے, تاریخ نہیں بتاتی, خاموش ہے تاریخ, اس لیے کہ بنی امیہ کا ظلم و تشدد جاری تھا. لہٰذا کب وفات ہوئی, جنازہ کس نے اٹھایا, کس نے جنازہ پڑھائی, اور کہاں دفن کیا گیا, کوئی اس کا نشان نظر نہیں آتا ہے. آپا بہت بہت شکریہ. یہ بھی کافی نالجبل ہمارے لیے ثابت ہوا کہ جو بھی آپ نے ہمیں بتایا بی بی فاطمہ بنت حسن کے بارے میں. ظاہر ہے ہم لوگ ان کا ذکر زیادہ نہیں کرتے ہیں, اور کیونکہ شاید تاریخ نے بھی اتنی روشنی نہیں ڈالی, یہی وجہ ہے. بٹ امید کرتے ہیں کہ جتنا ہم اس شو سے سیکھ سکے ہیں وہ اس خاتون کی معرفت کے لیے کافی اور ہے. اگر معرفت میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہیں تو میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں. خود امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری ماں فاطمہ بنت حسن ایک دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اور اچانک وہ دیوار گرنے لگتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دیوار گرنے لگتی ہے. عنقریب ایسا تھا کہ وہ دیوار آ کر میری ماں پر گر جائے, اور فوراً میری ماں فاطمہ بنت حسن نے اس دیوار سے کہا میری اجازت نہیں ہے, تو وہیں پہ رک جا. تو پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ وہ دیوار ہوا میں معلق ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی ان کے اشارے پر ان کے اندر اللہ نے یہ فضائل رکھے تھے کہ وہ اگر اشارہ کر دیں تو دیوار ہوا میں معلق ہے, زمین پر وہ دیوار نہ آ سکی, معلق رہی. اور دوسری بات اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کتاب بہار الانوار میں آپ کو مل جائے گا, ان کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے. محدثہ یعنی حدیثیں بیان کرنے والی. ان کی احادیث اگر آپ پڑھنا چاہیں
تو بحار الانوار میں ان سے نقل کی ہوئی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، اور انہوں نے جو احادیث نقل کی ہے وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی نشانیوں کے طور پہ، یعنی کیا نشانی ہوگی، کب وہ آئیں گے، ان کے آنے کے وقت ماحول کیسا ہوگا، یہ باتیں ان سے نقل ہوئی ہیں، انہوں نے نقل سے کی ہے، بہتر کیا بات اور انہوں نے ہی یہ بات بتائی ہے حدیث میں، ان سے ہم تک پہنچی ہے کہ دور ایسا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں گے اور ایک دوسرے کو کافر کی تہمت دیں گے کہ تم کافر ہو، دوسرا کہے گا نہیں تم کافر ہو، اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اور لوگ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائیں گے، سامنے گرا ہوا انسان پڑا رہے گا، اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یہ سارے ماحول کی جو منظر کشی ہے یہ جناب فاطمہ بنت حسن نے کی ہے، ان کے ظہور کی نشانیاں بھی انہوں نے بتائی ہے، یعنی اس وقت بھی جناب فاطمہ بنت حسن ہمیں ان کے قریب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ علم غیب ان کے پاس بھی ہے، یعنی جو وہ آنے والے دور کی بتا رہی ہیں، پیشن گوئی کر رہی ہیں، بے شک انہوں نے اپنے معصومین سے سنا ہوگا اپنے گھر کے۔ آپ تصور تو کریں نا کہ باب شہر علم کی پوتی ہیں، جی، جناب فاطمۃ الزہرا کی پوتی ہیں اور امام حسن کی بیٹی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں ان تک نہ پہنچی اور ہوں؟ امام حسین کی تو بھتیجی بھی ہیں اور بہو بھی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے معصوم کی والدائیں ہیں، ہمارے 14 معصومین کی والدائیں، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، بے شک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اور ہم ان کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے چینل ون کی طرف سے کہ کم سے کم ہم ان کے نام سے واقف ہوں، ان کی زندگیوں سے واقف ہوں کہ یہ ہستیاں آخر تھی کون۔ ناظرین، ہم اس سیریز میں اور بھی ابھی امام باقی ہیں، ان کی والداؤں کا ذکر کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔